السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، واقعہ معراج کی دوسری قسط آپ سماعت فرما رہے ہیں. واقعہ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک کیفیت معراج ہے، ایک حقیقت معراج ہے. کیفیت معراج پہلی قسط میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے. حضرت جبرائیل آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، پھر عرش معلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک ساتھ رہے. یہ جو تمام مناظر ہیں، تمام عجائبات ہیں جن کا آپ نے مشاہدہ کیا، یہ سب کیفیت معراج سے متعلق ہے. حقیقت معراج دوسرے الفاظ میں واقعہ اسراء، واقعہ معراج کا پیغام کیا ہے، میسیج کیا ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نماز کے تحفے کے علاوہ مدینہ منورہ جو اسلامی ریاست قائم ہونے والی تھی، وہاں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو منشور، جو دستور دیا تھا، وہ حقیقت معراج ہے، وہ معراج کا پیغام ہے، وہ واقعہ اسراء کا میسیج ہے. وہ اسلامی ہدایات، وہ اسلامی قوانین میں سب سے پہلا قانون، پہلا حکم یہ کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. دوسرا حکم دیا گیا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کی ہدایت دی گئی تھی. اس کے بعد وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اپنے مال کو ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو. وہاں اسراف سے بھی منع کیا گیا تھا. اسراف یہ ہے کہ جائز کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ مت کرو. پھر یہ بھی کہا گیا تھا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اس حصے میں اللہ نے بخل سے منع کیا کہ بخیلی مت کرو. اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ کا انعام ہے، عطیہ ہے، اسے روک کر مت رکھو، بلکہ اسے خرچ کرو. خرچ کرنے میں یہ تلقین کی گئی اس طرح مت خرچ کرو کہ تم خود عاجز، بے بس، لاچار، مجبور اور محتاج یا ضرورت مند بن جاؤ. اسلامی قوانین میں سے ایک قانون یہ بتلایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. برتھ کنٹرول کی طرف مت جاؤ، فیملی پلاننگ مت کرو. جو اللہ تمہیں دیتا ہے وہی اللہ ان کو بھی دے گا. نحن نرزقکم وإیاہم. انہی قوانین میں سے یہ کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ.
وہ بے حیائی کا کام ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، یعنی یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے مت قبضہ کرو، مت کھاؤ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق مت قتل کرو، جس چیز کے بارے میں تمہیں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ ولا تقف ما ليس لك به علم، انہی قوانین میں سے قانون یہ دیا گیا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ جملہ 14 احکام ہیں، 14 قوانین ہیں، یہ دستور ہے، یہ منشور ہے جو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔